ہاں جی تو دوستو کیسے ہیں آپ؟ دوستو آپ 90s کے پاکستان کی 3 قسطیں دیکھ چکے ہیں۔ آج ہم چوتھی قسط پیش کرنے جا رہے ہیں۔ دوستو نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں پرانے اسباق دہرائے گئے۔ آصف علی زرداری کو مسلسل جیل کاٹنی پڑی، نجکاری کی لہر کے تلے بہت سی بے ضابطگیاں بھی بہہ گئیں اور قریبی رفقا کو خوب نوازا گیا۔ صوبوں کے بیچ پانی اور نیشنل فائنانس کمیشن کے معاہدوں میں ایسے وعدے کیے گئے جن کو پورا کرنا ناممکن تھا۔ 18 ماہ کی قلیل مدت میں 5 ارب ڈالر ضائع کیے گئے۔ سکریپ پر لگنے والا ٹیکس کم کر دیا گیا۔ باہمی تعاون پر مبنی کمپنیوں کے زوال کے باعث لاکھوں لوگ متاثر ہوئے اور نواز حکومت کی ساکھ میں کمی آئی۔ اسی دور میں آغا حسن آبدی کے قائم کردہ بینک BCCI کی بے ضابطگی کی داستان سامنے آئی اور اسے زبردستی بند کر دیا گیا۔ اس بینک کو امریکی CIA نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا اور افغان جنگ ختم ہوتے ہی بینک کے خلاف شواہد اور ثبوت ملنا شروع ہو گئے۔ نواز حکومت کے کئی شرمناک کارناموں میں سے ایک کارنامہ وہ قانون پاس کرنا بھی تھا جس کے تحت نظریہ پاکستان کے خلاف بات کرنے پر 10 سال قید کی سزا مقرر کی گئی اور توہین رسالت کے قانون میں ترمیم کر کے قید کی جگہ موت کی سزا متعین کی گئی۔ اس دور میں پہلی دفعہ شناختی کارڈ پر مذہب کا خانہ مقرر کیا گیا۔ پنجاب میں امن و امان کی خراب صورتحال سے نپٹنے کے لیے آئین میں 12ویں ترمیم کے تحت دہشت گردی سے نپٹنے کی خاطر خصوصی عدالتیں قائم کی گئیں۔ پہلے نواز دور میں اخبارات اور ان کے کارکنان کو سخت برے حالات دیکھنے پڑے۔ اس وقت کے دی نیوز کے کامران خان کو ان کے دفتر کے باہر چھری سے قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ شیری رحمان کو مسلسل ہراساں کیا گیا اور جیل کی سیر بھی کروائی گئی۔ سندھ میں امن و امان کی صورتحال کو فوج کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا اور کراچی میں فوج نے مہاجر جماعت کو خصوصی نشانہ بنایا۔ کراچی میں مہاجر قومی موومنٹ پر قابو پانے کے لیے ISI کے لیفٹیننٹ کرنل عبید اللہ کے زیر نگرانی MQM حقیقی کا ڈول ڈولا گیا۔ جون 1991 میں فوج کے میجر کلیم الدین کو مہاجر قومی موومنٹ کے افراد نے چند ساتھیوں سمیت اغوا کر لیا۔ اس واقعے کے متعلق بہت سے شکوک و شبہات موجود ہیں اور حالات سے واقف لوگوں کے مطابق یہ محض ایک ٹوپی ڈرامہ تھا جو حساس اداروں نے رچایا تھا۔ اس واقعے کو جواز بنا کر 1992 میں فوج نے کراچی میں آپریشن کیا اور اس واقعے کی FIR میں MQM کے سربراہ الطاف حسین کو نامزد کیا گیا۔ نواز حکومت کے اس دور میں پاکستانی حساس اداروں کے سربراہ جاوید ناصر، جنہیں بریگیڈیئر امتیاز کی سفارش پر ترقی دی گئی تھی، انہوں نے بوسنیا، چین، فلپائن اور وسطی ایشیا ممالک میں لڑنے والے علیحدگی پسندوں کو اسلحہ بھیجنے کا شرف حاصل کیا۔ اسلام آباد کے علاقے بنی گالا کو رہائشی علاقہ بھی اسی دور میں قرار دیا گیا۔ اس سے قبل وہ علاقہ نیشنل پارک کے زمرے میں آتا تھا۔ نجکاری کے نام پر میاں منشا کی قسمت کھل گئی اور نجکاری والے آدھے سے زیادہ یونٹ میاں منشا کو نوازے گئے۔ مسلم کمرشل بینک کی نجکاری کے موقع پر سب سے زیادہ بولی لگانے والے کو بوگس بنیادوں پر مسترد کر دیا گیا اور 12 افراد کی ٹولی کو، جس میں میاں منشا بھی شامل تھے، ان کو بینک نواز دیا گیا۔ اس سے قبل نواز شریف کی پنجاب میں حکومت کے دوران پسرور شوگر مل کو 1 روپے کی قیمت پر بیچا گیا تھا۔ نجکاری کی اس لہر میں 68 مختلف یونٹوں کی نجکاری کی گئی، جن میں سے 20 یونٹ نئے مالکان کی نااہلی کے باعث بند ہو گئے۔ اسلام آباد اور لاہور کے درمیان موٹر وے کی تعمیر کا آغاز 1992 میں کیا گیا۔ پہلے نواز دور میں پنجاب کو دوسرے صوبوں کے مقابلے میں غیر متناسب توجہ دی گئی اور یہی پہلو اس دور کے زوال کا باعث بھی بنا۔ وفاقی کابینہ میں وزراء کی اکثریت کا تعلق پنجاب سے تھا۔ بعد میں سپریم کورٹ نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک برطرف حکومت بحال کی تھی، لیکن پنجاب میں لالچ کرنے کی وجہ سے نواز شریف نے وفاقی حکومت بھی گنوا دی۔
قائم مقام وزیر اعظم معین قریشی نے 90 دن کی حکومت کے دوران ٹیکس دینے والے شہریوں کی فہرست شائع کی، بینکوں کے 5000 قرض نادہندگان کی فہرست شائع کروائی اور زرعی آمدنی پر ٹیکس نافذ کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح انہوں نے بینک دولت پاکستان، ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کو خود مختاری عطا کی۔ انہوں نے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سے سرکاری رہائشی پلاٹ عطا کرنے کا اختیار واپس لیا۔ اس سے قبل سرکاری پلاٹوں کو سیاسی وفاداری خریدنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ قائم مقام وزیر اعظم نے 15 غیر ضروری وزارتوں اور 10 سفارت خانوں کو بند کرنے کا حکم دیا۔ اپنے تمام تر نیک اقدام کے باوجود معین قریشی صاحب حکومت کے آخری دنوں میں اپنے خاندان کے افراد کو مختلف سرکاری عہدوں پر تعیناتی یا ترقی کا تحفہ دیتے گئے۔ تاریخ نے ایک دہائی بعد اپنے آپ کو دوبارہ دہرایا جب 2008 میں قائم مقام وزیر اعظم محمد میاں سمرو نے اپنے خاندان کے لیے شاہانہ مراعات حاصل کیں۔ دوستو، یہ کہانی تھی 90s کے پاکستان کے چوتھے حصے کی۔ مزید ویڈیوز کے لیے اور مزید قسطوں کے لیے آپ ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں۔